جب مسجد اقصیٰ کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو زمین ہلتی ہے، آسمان گواہی دیتا ہے اور دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے مسلمانوں کے دل دھڑکنے لگتے ہیں۔ مگر آج وہی مقام، وہی مقدس مسجد، وہی روحانی جگہ آہوں، سسکیوں اور فریادوں سے گونج رہی ہے۔ اب سوال صرف فلسطین کا نہیں رہا میرے مسلمانوں، سوال ہماری غیرت کا ہے، ہمارے ایمان کا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ پر ہونے والے تازہ ترین حملوں کی، یہودی آباد کاروں کی دہشت گردی، جلی ہوئی قبریں، مسجدیں اور وہ گھر جو صرف پتھر نہیں تھے بلکہ تاریخ، روحانیت اور زندگی کی نشانیاں تھے، ان سب پر بات کریں گے۔ آئیے حقیقت کا سامنا کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ جو مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، آج اسرائیلی آباد کاروں کے نشانے پر ہے۔ حالیہ دنوں میں درجنوں شدت پسند یہودی مسجد اقصیٰ کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہ نہایت اشتعال انگیز انداز میں آئے لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اور اسرائیلی فورسز کی نگرانی میں مسجد کے صحن میں گھس گئے۔ یہ صرف مسجد پر حملہ نہیں تھا، یہ پوری امت مسلمہ کے دل پر خنجر تھا۔ اسرائیلی افواج اور انتہا پسند یہودیوں کی حمایت سے ان حملوں کا دائرہ مزید بڑھ چکا ہے۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں مسلمانوں کے قدیم قبرستانوں کو نشانہ بنایا گیا، قبریں توڑی گئی، ان کی بے حرمتی کی گئی۔ سوچیں، یہ صرف لاشیں نہیں تھیں، یہ ہمارے بزرگوں کی عزت اور ہمارے دین کی بنیادوں کا حصہ تھیں۔ اور یہ سب کچھ یہاں ختم نہیں ہوتا ہے۔ نابلس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار پر بھی یہودی آباد کاروں نے دھاوا بولا، مزار پر قبضہ کیا، ارد گرد کی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ مزار جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی، جن کا ذکر قرآن میں عزت و احترام سے ہوا، آج دشمنوں کی نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ یہ اسرائیلی اقدامات وقتی رد عمل نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہیں۔ اسی منصوبے کے تحت خبیب مسجد کو بھی جلایا دیا گیا۔ الخلیل کے جنوب مشرقی گاؤں بیرل میں ایک فلسطینی گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ کیا یہ سب دہشت گردی نہیں؟ کیا یہ ظلم کی انتہا نہیں؟ اور کیا ہم سب یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے ہیں؟ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں بڑے علاقے کو خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ بیت الحیا اور جمالیہ جیسے پناہ گزین کیمپس کو جنگی زون قرار دیا ہے اور لوگوں کو جبراً نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ یعنی پہلے ان کے گھر چھینے گئے، پھر زمینیں اور اب پناہ بھی۔ خبر ایجنسیوں کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ظلم صرف آگ نہیں جلا رہا، وہ نسلیں مٹا رہے ہیں، تاریخ کو دفن کر رہے ہیں۔ میرے مسلمانوں، یہ بھی سن لیجیے کہ برطانیہ نے غزہ کی مسلسل ناکہ بندی اور انسانی امداد کے رکے رہنے پر اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ دنیا آہستہ آہستہ جاگ رہی ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جاگا تو وہ ہم 57 اسلامی ممالک ہیں۔ لیکن کیا یہ کافی ہے؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے حکمران، 57 ممالک کے حکمران ستو پی کے سو رہے ہیں؟ کیا ہم بھی صرف ایک ویڈیو کے دیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے، یا اپنی آواز، اپنی دعائیں اور اپنی طاقت اس مقصد کے لیے استعمال کریں گے جو نہ صرف انسانی ہمدردی بلکہ دینی غیرت کا تقاضا بھی ہے؟ یاد رکھیں میرے مسلمانوں، مسجد اقصیٰ صرف ایک عمارت نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے، ہماری تاریخ ہے، امت مسلمہ کی غیرت ہے۔ اور اگر آج ہم خاموش رہے تو کل نہ مکہ محفوظ ہوگا نہ مدینہ۔ اسرائیل کے یہ جرائم دنیا کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ ظلم کا نظام مضبوط ہو چکا ہے، لیکن ایک ایمان والا جب اٹھتا ہے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی سوچ، نیت اور آواز کو فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ چھوڑ دیں، تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں بزدلی کا طعنہ نہ دیں بلکہ فخر سے کہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے اٹھے تھے، الفاظ سے، عمل سے اور دعاؤں سے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے پھیلائیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم بھی ابھی بھی زندہ ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ایک آنکھ تو کھلی ہوئی ہے نا۔ ہم کبھی مسجد اقصیٰ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔